بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابرار رشید آپ کی خدمت میں ایک مرتبہ پھر حاضر ہے۔ یوں تو پاکستان میں کوئی بھی ایسا شعبہ نہیں، خاص طور پر ہماری معیشت کو سنبھالنے والا، جس کے بارے میں ہم یہ کہہ سکیں کہ حضور یہ زبردست کام کر رہا ہے، چاہے گورننس ہو، چاہے ہمارا ٹیکس یا ریونیو کلیکشن والا ادارہ ہو جسے ہم ایف بی آر کہتے ہیں، چاہے پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز ہو، چاہے ریلویز ہو، چاہے اب تو بدقسمتی سے عدلیہ بھی، اس کے بارے میں بھی ہم جیسے لوگوں کو مختلف شکوک و شبہات رہتے ہیں، اور اس کا ذمہ دار کوئی اور نہیں، بحیثیت قوم ہم خود ہیں۔ ہمارے نمائندے آگے جاتے ہیں، ہمارے ہی افسران ہیں، کسی بھی ڈپارٹمنٹ کو آپ دیکھ لیں، اور یہی وجہ ہے کہ آج پاکستان کو مختلف مسائل کا سامنا ہے، چاہے وہ معاشی ہوں، سیاسی ہوں، سماجی ہوں، معاشرتی ہوں۔ تو جناب، اس کی بہت سی وجوہات ہیں۔ ایک رپورٹ سامنے آئی ہے، وہ رپورٹ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ چشم کشا جسے آپ کہہ سکتے ہیں، وہ یہ رپورٹ ہے، ہوش رباب کہہ سکتے ہیں، تہلکہ خیز کہہ سکتے ہیں، جو بھی نام آپ اس کو دینا چاہیں۔ لیکن اس سے پہلے ہمارے وزیر خزانہ ان دنوں واشنگٹن ڈی سی کے دورے پر ہیں، محمد اورنگزیب، اور وہ نہ صرف امریکہ بلکہ آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کے اعلیٰ حکام کو یہ باور کروانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جناب اب پاکستان میں وہ نہیں ہوگا جو اس سے پہلے ہوتا رہا ہے۔ ماضی میں بھی اسی طرح کی سچویشن رہی ہے، لیکن اس طرح کے گھمبیر حالات ہمارے سامنے نہیں آئے۔ اس کی بہت سی وجوہات میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اب دنیا، خاص طور پر امریکہ اور مغرب کو ہماری بطور پراکسی یا ایک ٹول کے ہماری اب ضرورت نہیں رہی ہے۔ تو جناب وہاں پر امریکی حکام سے ملاقات ہوئی ہے، ڈونلڈ لو سے ملاقات ہوئی ہے، اس کے علاوہ آئی ایم ایف کے حکام سے، ورلڈ بینک کے حکام سے، جو امریکہ کی ایک ایجنسی ہے جو کہ انٹرنیشنل انویسٹمنٹ کوآپریشن کہہ لیں یا کارپوریشن کہہ لیں، اس کے سربراہ سے بھی ملاقات ہوئی ہے۔ لیکن آپ یہ رپورٹ ملاحظہ کریں جو کہ میرے سامنے موجود ہے کہ اس وقت پاکستان کے مختلف یعنی جو زیر التواء اپیلیں ہیں، ان میں تو یہ لکھا گیا ہے جی کہ 2600 میں پڑھ لیتا ہوں کہ 2237 ارب روپے، اندازہ کیجئے کہ ٹیکس تنازعات کے باعث وفاقی حکومت کے 2237 ارب روپے پھنسنے کا انکشاف ہوا ہے۔ ٹیکس کیسز میں اپیلوں کے مرحلے میں التوا کا شکار ہونے سے سرکار کے یہ اربوں روپے پھنسے۔ اب یہ بنیادی طور پر سرکار کے اربوں روپے نہیں ہوتے، یہ ہم جیسے لوگوں کے لیے استعمال ہو سکتے ہیں، لیکن ظاہر ہے جن لوگوں کا یہ پیسہ ہے وہ عام لوگ تو ہیں نہیں، نہ ہو سکتے ہیں۔ غریب سے تو آپ کنپٹی پر پستول رکھ کے، محاورتاً کہہ رہا ہوں، غریب سے تو آپ 10,000 روپے کا بھی ٹیکس ہو، چاہے وہ میونسپل کمیٹی کا ہو، کنٹونمنٹ کا ہو، کسی کا بھی ہو، وہ تو آپ نکلوا لیتے ہیں۔ تو حضور یہ اب ایکسپریس نیوز نے جو تحقیقاتی رپورٹ جاری کی ہے، اس کے مطابق ایف بی آر کے ٹیکس سے متعلق تمام 35 دفاتر میں 19,899 کیسز اپیل کے مرحلے میں زیر التوا ہے، جن میں سے 1158 ارب روپے پھنسے ہوئے ہیں۔ اس کے باعث حکومت نے تمام 35 دفاتر کو، یعنی یہ جو ایپلیٹ ٹریبیونل یا ایپلیٹ دفاتر ہوتے ہیں، ان کو بند کرنے کی تجویز کا جائزہ لینا شروع کر دیا ہے۔ کمشنر ان لینڈ ریونیو اپیل تمام دفاتر ختم کرنے کے لیے پارلیمنٹ کے ذریعے جلد قانون سازی کی جائے گی۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ دفاتر ختم ہونے کے بعد کمشنر ان لینڈ ریونیو کے مقدمات ٹریبیونل میں منتقل ہو جائیں گے، جہاں پہلے سے ہی، یہ بات غور سے
سنیے گا، جہاں پہلے سے ہی 2237 ارب ٹیکس کے 71,664 مقدمات زیر التوا ہیں۔ اس وقت مختلف عدالتوں میں 1,45,036 کیسز زیر التوا ہیں، جن میں 4,236 ارب روپے کے ٹیکس کے معاملات پر فیصلہ ہونا باقی ہے۔ 4,236 ارب ٹیکس کے، اور یہ کیسز سال ہا سال سے زیر التوا ہیں۔ اچھا جناب، ان پر فیصلہ ہونا باقی ہے۔ ایف بی آر کے حکام کا کہنا ہے کہ اس وقت چاروں ہائی کورٹس میں 740 ارب روپے کے 19,528 مقدمات زیر التوا ہیں۔ سپریم کورٹ میں ٹیکس سے متعلق 3,455 مقدمات پر فیصلہ ہونا باقی ہے، جو 1,400 ارب روپے کے ٹیکس سے متعلق ہیں۔ اب آپ اندازہ کیجئے کہ یہ ہمارے ہائی کورٹس میں روزانہ کی بنیاد پر کون سے کیسز چلتے ہیں، ہماری سپریم کورٹ میں روزانہ کی بنیاد پر کون سے کیسز چلتے ہیں، اور جن کیسز کا فیصلہ ہونا چاہیے ہفتوں میں نہیں تو مہینوں میں، ان پر فیصلہ سال سے نہیں ہو پا رہا۔ اور پھر ہم، جبکہ ہمارے اندر اتنی صلاحیت ہے کہ ہم ٹیکسز وصول کریں اور دیانتداری سے وصول کریں، پھر اسی دیانتداری کے ساتھ ان ٹیکسز کو استعمال میں لائیں مختلف ترقیاتی منصوبوں پر، عوام کی فلاح و بہبود پر، تعلیمی اداروں پر، صحت کی سہولیات پر۔ لیکن ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ وہاں پھر ایک مرتبہ پلفریج جسے ہم کہتے ہیں، چوری کی جاتی ہے۔ پہلے تو ٹیکس وصول کرنے میں چوری، پھر جب ٹیکس وصول ہو جاتا ہے وہ جب وزارت خزانہ میں وہ اماؤنٹ جاتی ہے، پھر وزارت منصوبہ بندی میں، جب وہاں پہ منصوبے بنتے ہیں، بڑے بڑے منصوبے، اس کے بعد ہم کیا کرتے ہیں، من پسند لوگوں کو وہ ٹھیکے دیتے ہیں، منصوبے دیتے ہیں، پھر اس میں کمیشن اور حرام خوری ہوتی ہے، اور آخر کار ہم رونا روتے ہیں کہ جناب پاکستان ایک غریب ملک ہے۔ اور اس سے بڑھ کے یہ کہ ہمیں ان ممالک کے پاس کاسا لے کر، کشکول لے کر جانا پڑتا ہے، جن ممالک کو بہت دور کی بات نہیں، 3-4 دہائیاں پہلے جن کی ہم مالی مدد کرتے تھے۔ ڈسپلن کے باعث دنیا کہاں سے کہاں چلی گئی۔ آپ آپ بنگلہ دیش کو دیکھ لیجئے، آپ انڈیا کو دیکھ لیجئے، آپ اور چھوڑیں افغانستان کو دیکھ لیجئے۔ آپ یقین کیجئے کہ وہاں پر مہنگائی کا وہ عالم نہیں ہے جو عالم پاکستان میں ہے۔ تو رونا ہم کس بات کا روتے ہیں جناب؟ گڈ گورننس نہیں ہے، اور یہ باتیں ہم سال سے سنتے آ رہے ہیں۔ ہم قرض بھی لیتے ہیں تو اپنی عیاشیوں کے لیے، تللوں کے لیے، اور پھر اب دنیا سمجھدار ہوگی، اب دنیا ہمیں کہتی ہے کہ خدا کا واسطہ ہے سنبھل جاؤ، ہم سے لیے گئے پیسے سے کوئی کاروبار کرو۔ اسی طرح ہے جس طرح کسی نکڈو کو اگر آپ کسی اپنے عزیز رشتہ دار کو ہیبیچول ہو، اس کو آپ قرض دیں اور اس قرض کی جا کے عیاشی کر دے، اچھے کپڑے خرید لے، کسی جگہ دوستوں کے ساتھ چلا جائے، پکنک منا لے، گھوم پھر آئے، اور پھر آپ کے پاس آ کے رونا روئے کہ حضور میری مدد ایک مرتبہ پھر کر دیجئے، کیونکہ میری والدہ یا والد کے لیے دوائیاں لینے کے لیے پیسے نہیں ہیں، بچوں کی فیسیں دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں، بجلی یا گیس کے بل دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں۔ یقین کیجیے یہ سارا سرمایہ اگر ہم اکٹھا کر لیں دیانتداری کے ساتھ تو پاکستان کو کبھی بھیک مانگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ لیکن معاملہ یہ، ایسا کرے گا کون؟ یہ سوال آپ کے پاس چھوڑے جا رہا ہوں۔ آپ کا جواب اگر ہاں میں ہے کہ ہم سنبھل سکتے ہیں تو کامنٹ میں ہاں لکھ دیجئے، لیکن اگر آپ کا جواب نفی میں ہے تو کامنٹ میں آپ وہ بھی لکھ سکتے ہیں۔ فی الحال مجھے دیجئے اجازت، خدا حافظ۔